پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اس لیے کہ مقتضی جواز قلب سید میں منفعت محللہ مقصودہ ہے، وہ منفعت دوسرے تین کتوں میں بھی موجود ہے۔ اس لیے منفعت محللہ مقصودہ معیار ہونے کے نتیجے میں چاروں کے چاروں کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اس کے علاوہ علامہ حلی نے دوسرے چند مواضع میں یہ کہا ہے کہ ان چاروں کتوں پر دیہ واجب ہے۔ جب دیہ واجب ہے دلالت کرتا ہے کہ یہ کتے مال کے مقابل میں ہیں، یعنی کتے کو کوئی مار دے تو اس کو اس کتے کے پیسے دینا پڑیں گے، نہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہاں مالک کو دینا پڑیں گے، اس کا ذمہ دار ہے وہ، تو چاہے وہ کتا جو ہے حلال ہو یا حرام ہو، جو بھی پالنے والا ہے اس کی ذمہ داری کہ کتے کو جو ہے سنبھال کے رکھے، کسی کو بھی نقصان پہنچے تو کتے کا نقصان جو ہے مالک کو دینا پڑے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے نا۔ ابھی تو بات یہ ہے کوئی شخص جو کتے کو مار دے، مثلا ایکسیڈنٹ کر دے گاڑی اس کے ذریعے سے اور مار دے نا، ریوڑ کا کتا یا جو ہے وہ شکاری کتا یا وہ جو زراعت کی حفاظت کرنے والا کتا یا گھر کی حفاظت کرنے والا کتا، جو بھی عبارت نہیں وہ مالک تو نہیں کھلائے گا، وہ تو بس ایسے ہی کھلا، ہاں بس اس طرح ہے کوئی، ہاں جیسے بھی باہر کتے رہتے ہیں کبھی ڈال دیا تو آ جاتے ہیں، نہیں تو پھر ویسے گھومتے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ شکاری کتا تو وہ ہوتا ہے یا جو گھر کا ہو جو پلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہیں پر رہتا ہے کہ چوکیداری کرتا ہے، ہاں، اور مالک بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہمارا جو ہے حفاظت کرنے والا کتا ہے، ہاں خود یعنی اگر کہا جائے کہ واقعی یہ تو اسی کا ہو کر کے رہ گیا تو پھر ممکن ہے، پھر ہو سکتا ہے اسی کا کہلائے نا۔ اس کو کہتے ہیں کہ خود کثرت استعمال سے کتا اسی کا ہو گیا ہے، یعنی عرف کہے کہ یہ تو بھائی اسی کا ہے، پھر الگ بات ہے۔ جیسے وقف دو طریقے سے، تو وقف کبھی زبانی انسان کرتا ہے کہ میں اس جگہ کو وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے یا امام بارگاہ کے لیے مدرسے کے لیے، تو یہ بھی وقف ہو جائے گا۔ کبھی عملی لحاظ سے جو ہے وہیں پر جو ہے کام شروع کر دیا جاتا ہے، اور دل میں نیت سے کہ طالب علموں کے لیے ہی ہے، نیت سے بھی کام چل جاتا ہے، تو اس میں بھی نیت کریں گے تو بس ہو جائے گا۔ لوگ سمجھ رہے کہ یہ جو ہے ہاں اس میں وضع ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دیات، کہ اگر اس چار کتوں میں سے کسی کو مار دے ایکسیڈنٹ کر کے مثلا، تو اس کا دیہ دینا پڑتا ہے۔ جب دیہ دینا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کسی مال کے مقابل میں ہے، یعنی اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، تبھی تو اس کے مقابل مال ہے، یعنی یہ دو دلیل پیش کی کہ باقی کتوں کو شکاری کتوں کے علاوہ خرید و فروخت کیا جا سکتا
سکتا ہے. یہ دو دلیل علامہ ہلی نے ذکر. ہاں دیا نا جرمانہ جو مارنے کا مثلاً جو ہے ایک انسان کو مار دے تو 100 اونٹ ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک دیا مقرر ہوتا ہے کہ جو ہے فرض کریں کہ اس کا دیا جو ہے وہ 5 اونٹ ہے مثلاً، فرض کریں. ابھی وہ لکھا نہیں، ابھی تو خالی بات چل رہی. تو جو بھی اس کی قیمت بنتی، اصل میں تو اس کی قیمت جو بھی بنتی ہونا چاہیے. علامہ ہلی کی یہ 2 دلیلیں، منفعت محللہ مقصودہ اور دیا، یہ 2 دلیل جو ہے کتاب تذکرہ میں یہ 2 دلیل پیش کی. ان دونوں کا رد یہ ہے کہ پہلی دلیل قیاس ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ منفعت محللہ شکاری کتے میں بھی ہے اور ان 3 کتوں میں بھی ہے، تو آپ نے اس کو قیاس کیا 3 کتوں کو شکاری کتے کے اوپر. تو اس کا مطلب اگر یہ قیاس کرنے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان 3 کے علاوہ کچھ اور بھی کتے نکل آئیں کہ جو منفعت محللہ مقصودہ رکھتے ہیں. تو آپ اس 3 کے اندر کیوں منحصر کر رہے ہیں؟ کون سی دلیل کہ 3 کے اندر منحصر کریں؟ ہاں ان کے اندر بھی دلیل ہو جائے، وہ بھی جو ہے ہو جائیں گے. پھر آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ پھر یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں کہ ایک کی بات کو دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں. اس لیے قیاس مال قیاس ابو حنیفہ اس لیے قابل قبول نہیں. دوسرا جو دیے والی جو دلیل تھی یہ اس کا تو رد ہو گیا ہے. دوسری دلیل دیے والی کہتا اگر دیے کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ یہ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ کتا آپ کی ملکیت نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ملکیت ہوتا تو اس کی قیمت دی جاتی. دیا کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہر چیز اگر ہم نے کسی کی بکری مار دی تو بکری کی قیمت دی جاتی ہے، نہیں کہ جو بکری کا دیا جاتا ہے. نہیں، کتے کو گاڑی والے نے ایکسیڈنٹ کر کے مار دیا، کتے کو مار دیا. بات یہ چل رہی ہے نا، اصل میں گاڑی والے نے کتے کا ایکسیڈنٹ کر کے اس کو مار دیا مثلا. تو اب کتے کا جو دیا لے جا، اگر آپ کہتے کتا ملکیت بن سکتا ہے اور خرید و فروخت ہو سکتی ہے تو اس کتے کا دیا نہیں ہونا چاہیے، کتے کی قیمت ہونا چاہیے تھی. اس لیے کہ جو ملکیت میں ہوتی ہے اس کی ملکیت کی قیمت ملا کرتی ہے. اب جو ہے دیا کہاں سے لے کر آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملکیت نہیں بنتی، ملکیت میں خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی ہے. دلیل سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے دیا کہاں سے لیا ہے؟ قیمت لینا چاہیے، یہ دیا کہاں سے آ گیا ہے؟ ہاں قیمت ہوتی ہے، بکری کی قیمت ہے، غلام کی قیمت ہے. پھر جی نہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ بھی قیمی چیزوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. اور جو ہے ایک آدمی اگر کوئی مارا جائے تو پھر اس میں دیت کی بات آتی ہے. کیونکہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ضمناً ہے. الکلام یجر الکلام کے باب سے غلام کی قیمت ہوا کرتی ہے اصل میں. تو ہاں 2 الگ الگ چیزیں. قیمت ہو سکتا ہے غلام کے 1 لاکھ روپے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان جس کو مارا جائے اس کی قیمت نہ ہو بلکہ دیا ہو. تو اس دیا تو 100 اونٹ بنتا ہے. 100 اونٹ کہاں اور 1 لاکھ روپے کہاں پر؟ اس کی جو بھی قیمت ہے وہ سوا دیں گے مالک کو. انسان لیکن غلام انسان ہے، وہ بھی تو جانور ہے بیچارہ. جانور بھی تو اس پر بھی ظلم ہوا نا. وہ نہیں، اصل نقطہ جو پیش کرنا چاہتے اس پر توجہ رہے. یعنی نقطہ جو ہے رد کرنا دیے والی بات کو. علامہ ہلی کی بات جو دیے والی تھی کہ جس دیے کے ذریعے سے وہ کتے کی ملکیت کو ثابت کرنا چاہتے تھے اس کو ہم رد کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے رد کیا ہے کہ اگر یہ دیا ہوتا تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتا اگر ملکیت تھا تو دیا کیوں آیا؟ قیمت آنا چاہیے تھی. نہیں یہ دیا کیوں آ گیا؟ نہیں یہ دیا کہاں سے ٹپک پڑا ہے نظر میں؟ یہ دیا جو ہے اس کی دلیل جو ہے
بس اس کا مطلب یہ کہ ملکیت نہیں، دیا ہے تو اس کا مطلب ملکیت نہیں ہے، دیا ہے تو ملکیت نہیں ہے، نہیں دیا ہوگا تو ملکیت میں نہیں ہوگا، جس کا جو ہے ملکیت ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، جیسے بکری ملکیت ہے، بکری ملکیت ہے تو اس کی قیمت ہوگی، غلام ملکیت ہے تو اس کی قیمت ہوگی، لیکن جو ملکیت نہیں ہوتی اس کے دیا ہوتا ہے، جیسے انسان کا مالک ہم نہیں، اب بیٹے کو کسی نے مار دیا مثلا تو بیٹے کا مالک تھوڑی کوئی، لیکن وہ مر جائے تو باپ کو اس کی دیت دی جاتی ہے مثلا، ہاں ملکیت کا تعلق قیمت سے، اور جو ملکیت نہ ہو تو اس کا تعلق دیت سے ہوا کرتا۔ آپ اگر کتے کی ملکیت مان رہے، خرید و فروخت جائز سمجھ رہے ہیں تو پھر دیت کہاں سے آگے وہاں پر؟ نہ دیت الگ، خود امام کے الفاظ میں دیت آیا ہے کہ کتا اگر کسی نے کسی کا مار دیا تو دیت واجب ہوتی ہے، خود جو ہے یہ روایت ہے یعنی۔ تو آپ اس اچھا وہ دلیل لے کر آئے تھے دیت کو ملکیت کے لیے، ہم دلیل لے کر آ رہے ہیں کہ دیت خود دلیل ہے کہ ملکیت نہیں ہے، دونوں فرق ہو گیا نہیں، ہم نے اس دلیل کو ان کے اوپر الٹ دیا ہے، وہ دلیل اس طرح رہا تھا کہ بھائی دیکھو اگر جو ہے دیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا مال کے مقابل میں ہے، فالتو کتا نہیں ہے، وہ حراش اور آوارہ کتا نہیں ہے، اس کا مطلب پیسے اس کے مقابل میں رکھا گیا، اس کا مطلب اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، انہوں نے یہ دلیل پیش کی، ہم کہتے نہیں، اگر دیت ہے تو دیت ملکیت پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ دیت جو ہے ملکیت نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن ملکیت کی بات کر رہے ہیں، وہ قیاس مال فارغ ہو جائے گا، وہ نہیں کرے، وہ ایک دوسرے کو ملا ہی نہیں ہے، دیت ہونا ملکیت کی دلیل نہیں ہے، یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی رد کے اندر پہلے دیت سے انہوں نے ملکیت کو ثابت کیا، ہم کہتے ہیں دیت سے ملکیت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر دیت سے اگر ملکیت ہوتی تو کتے کی قیمت ملنا چاہیے تھے، کتے کی دیت نہیں ہونا چاہیے تھے، ہاں یہی تو بتانا نا، بات کو جو ہے تھوڑا سا اور گہرائی میں سوچیں، آپ بہت سرسری جا رہے ہیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں پہلے ان کی دلیل کو سنیں اور پھر اس کا رد سنیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کتے پر روایات میں یہ آیا ہے کہ شکاری کتا یا ریوڑ والا کتا یا زراعت والا کتا یا گھر کی حفاظت والا کتا اگر اس کو کوئی مار دے، ایکسیڈنٹ کر دے اس کا، اور کتا مر جائے تو اس پر دیت دینا واجب ہے، کتے کی دیت دینا واجب ہے، بس اس کا مطلب یہ کہ کتے کو جب مال کے مقابل میں رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کتا پیسے سے خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے اور کتے کی ملکیت آتی ہے، یعنی تبھی تو دیا رکھا گیا ہے، یہ ان کی دلیل تھی علامہ ہلی کی، یعنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی کہ لیکن چیزیں تھوڑی پیچیدہ ہے، نہیں امام نے خود دیت کے لفظ استعمال کیے تو دیت ہی لینا ہے، نہیں اس کو دلیل نہیں بنا رہے، صرف یہ کہ دیت دینا دلیل ہے کہ کتا آوارہ نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت ہوا کرتی ہے، فالتو کتا نہیں ہے، وہ خرید و فروخت جائز ہے، ہاں خرید فروخت جائز ہے، ہاں خرید فروخت جائز ہو جائے گی، ہاں نہیں پھر ایک دوسرا مسئلہ بن جائے گا، دیت سے یہ بات امام کے اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ملکیت نہیں ہے، اگر ملکیت ہوتی تو امام علیہ السلام قیمت کہتے، دیت نہیں کہتے، یہ جملہ کہہ رہے ہیں، امام علیہ السلام نے دیت کہا ہے تو اس کا مطلب ملکیت نہیں ہوا کرتی ہے، اس کا مطلب خرید فروخت نہیں ہو سکتی ہے، یہ کہنا خرید فروخت نہیں ہو سکتی ہے،
ایک انسان جو مر جاتا ہے، بیٹا مر گیا تو اس کی دیت دیتے ہیں، تو بیٹے کو خرید و فروخت نہیں کیا جاتا ہے، اس کی دیت لی جاتی ہے خالی. جس کی دیت لی جاتی وہ ملکیت میں نہیں ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی، خالی دیت لے سکتے ہیں اس کی. بس اگر کتے کی بھی دیت لے رہے تو وہ بیٹے کی طرح خرید و فروخت نہیں ہو سکتا، خالی دیت لے سکتے اس کی. بس اس لیے جو خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پر اس کو یہ سمجھنے کی تقریب ذہن کے لیے مثال ہے. ابھی اس کو جو ہے ابھی ہم ہاں خالی تقریب ذہنی کے لیے، ابھی تو تقریب ذہنی کے لیے تھا. تو بات سمجھیں کہ دیا ہونا دلیل ہے کہ ملکیت میں نہیں ہے، دیا ہونا دلیل ہے کہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے. مالک نہیں، ٹھیک ہے. نہیں وہ اصل میں تو مالک تو نہیں ہے، لیکن تصرف اسی کا ہے نا، تصرف و اختصاص تو ہے اس کا، حق کے اختصاص ہے بس کا. شرعی مالک بنے گا. جیسے حق اختصاص ہمارا ہے کہ اول صف میں جا کر کے ہم نے جماعت کے اندر جو اپنی جگہ بنا لی، اب اس کو حق اختصاص حاصل ہے، ملکیت نہیں ہے، لیکن ہم اسی کو 100 روپے میں بیچ دیتے ہو، کہتے ہیں بھائی تم پہلے آگے آ جاؤ اور جب میں پیچھے چلا جاتا ہوں 100 روپے آپ دے دیں. مثلا حق اختصاص کو بیچا جا سکتا ہے. 100 روپے یہ جو ہے حق اختصاص میں، نہ قیمت میں دیت میں، یہ حق اختصاص ہوا کرتا ہے. ہاں اسی میں چلا جائے گا، اس کا حق پہلے بن جاتا ہے. ہاں دیت جو ہے اس ایک حق کے اختصاص کے نتیجے دیت آیا کرتی ہے. تو دیت کے ذریعے سے ملکیت و خرید و فروخت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، ہم نے دیت ہی کے ذریعے سے ان کو الٹ دیا اور کہا کہ نہیں دیت تو اور دلیل بنتی ہے کہ ملکیت نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اگر دیت عدم تملک پر دلیل نہ ہو تو کم سے کم دیت ملکیت پر تو دلیل نہیں ہے. قیمت ملکیت پر دلیل ہوتی ہے نہ دیت. بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ تو پھر دیت کا باب امام علیہ السلام نے روایت میں کیوں فرمایا ہے؟ کہتے ہاں دیت کا باب اس لیے فرمایا ہے کہ یہ ایک نئی چیز اور نئی اصطلاح ہے کہ جرمانہ ہے، قیمت نہیں ہے. دیت نام ہے جرمانے کا، کہ تم نے کسی کو کتے کو کیوں مار دیا، کسی انسان کے بچے کو کیوں مار دیا، اس کا جرمانہ ہے. نہیں 100 اونٹ کسی انسان کو مار دے تو اس انسان کی قیمت نہیں ہے، انسان کو مارنے کا جرمانہ ہے کہ تم نے کیوں مارا اس انسان کو. 100 اونٹ اس لیے جرمانہ ہے. ہم نے 100 اونٹ سرخ کا لفظ نہیں ہے، 100 اونٹ کا لفظ ہے. وہ تو سرخ اونٹ جو ہے کسی اور کام کے لیے، ابھی یہ اس میں نہیں ہے. اس میں سرخ کا لفظ نہیں آیا ہے، خالی 100 اونٹ کا لفظ آیا ہے. جی 100 اونٹ ہو جائے تو کافی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دیت ایک جرمانہ شرعی ہے جو شارع کی طرف سے کتا مارنے پر واجب ہو گیا ہے. امام کی روایت اس لیے آیا ہے، نہ تو قیمت پر دلالت کرتا، اب دیر سے نہ تو وہ قیمت پر دلالت کرتا ہے نہ آوارہ پن پر دلالت کرتا، بلکہ درمیان کی چیز شریعت نے اس کتے مارنے والے پر جرمانہ لگایا ہے کہ ایک منفعت والی چیز کو کیوں اپنی گاڑی کے ذریعے سے ایکسیڈنٹ کر کے مار دیا. مثلا وہ تو آوارہ ہے نا، یہ آوارے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں وہ اتفاق سے تو انسان بھی مر سکتا ہے، لیکن پھر بھی دیا دینا پڑتا ہے وہاں پر. اسی لیے کہا ہے
دیا اگر جان بوجھ کے مارے پھر بھی دیا ہے، اور اگر غلطی سے مارے پھر بھی ہے، اور شبہ عمد ہو پھر بھی دیا دینا پڑے۔ ہاں ایک ہے کہ اگر جان بوجھ کے مارے تو جو مارنے والا ہے اس کو قتل بھی کیا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، ایک اس کو وارثوں کو حق ہوا تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل۔ لیکن اگر وہ جس کا مورث مارا گیا ہے، وارثوں کو اختیار ہے کہ چاہے دیا لیں یا قتل کے بدلے میں قتل کریں، وہ عمدی میں ہے۔ لیکن غلطی سے بھی اگر کسی انسان کو مار دیا ہم نے تو اس کا دیا ہوگا، بارہ پورا ہوگا، بالکل پورا 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ تو کتا بھی اسی طرح شبہ عمد میں جو ہے وہ بھی وہ جو ہے وہ دیا ہی دینا ہے، وہاں پر پورا دینا ہے۔ جی شبہ عمد ہوتا ہے، میں ہرن کا شکار کرنے گئے، اتفاق سے آدمی درمیان میں آگے مثلا، تو یہ شبہ عمد کہلاتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ دیا کوئی ملکیت کو تلف کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس طرح انسان حر کو تلف کرنے کی طرح اس میں دیا ہوا کرتا، جرمانہ شرعی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جرمانہ شرعی ہے، یہ جرمانہ شرعی دلیل نہیں بنتا کہ کتا ہماری ملکیت میں تھا اور خرید و فروخت کی اجازت ہو جائے گا۔ شبہ عمد میں تو جہل سے زیادہ اس کا راستہ نکلتا ہے دیے کا، جب جہل میں اور بالکل خطا میں جو ہے دیا ہے تو شبہ عمد میں تو بطریقہ اولا ہونا چاہیے۔ صحیح، وہ شبہ عمد چلا تو خود رہا تھا نا۔ یہ تو شبہ عمد میں جو ہے نا یہ ہو گیا۔ غلطی سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے جیسے گاڑی چلائی، اس میں اتفاق سے ٹکرا گیا، وہ آ کے جو ٹکرا گیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، خود ہی آ کے ٹکرا گیا اور جو مر گیا، تو دیا دینا پڑے گا ہمیں، قصور نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی تم نے کیوں گاڑی سنبھال کے نہیں چلائی؟ ہاں بس آپ کو سنبھال کے چلانا، چاروں طرف دیکھ کے چلانا ہے۔ پھر بھی اگر آدمی مارا گیا تو ہر کوئی بہانہ کرے گا، بھائی میں تو ہرن کو مارا تھا، یہ بیچ میں اگر سب کو مار لیتے، وہ تو ظالم لوگ تو اسی طرح مارتے چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ قانون ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے چلتا ہے۔ پھر ہاں بالکل، ہاں بالکل، یہ اپنی ساری ہوشیار، ہاں ساری ہاں، اور ساتھ ساتھ ظالموں کو بہانہ نہیں مل جائے نا، یہ ہوتا ہے قانون ہوتا ہے نا پھر۔ ہاں ان کو تو ظالموں کو موقع مل جائے گا، تو کسی طرح بہانہ نکال دیں گے، راستہ کھل جائے گا، اس تو مصیبت بن جائے گی نا۔ ابن ملجم کے بارے میں ٹائم زیادہ گزر گیا، خیر وہ بعد میں کبھی عرض کریں گے۔ تو عرض کر رہے تھے کہ دیا دلیل بر ملکیت نہیں ہے، دیا دلیل بر خرید و فروخت کے جواز پر دلیل نہیں بنتا ہے۔ آئیے عبارت دیکھیں تھوڑی سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ویؤید ذلک کلہ، ان تمام چیز کی تائید کے باقی 3 کتوں کو بھی شکاری کتوں کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے۔ ما فی التذکرہ، وہ مطلب کہ جو کتاب تذکرہ علامہ حلی میں تائید موجود ہے، وہ کیا ہے؟ من ان المقتضی لجواز بیع کلب الصید، ہے کہ مقتضی اس بات کے لیے کہ شکاری کتے کو بیچنے کی اجازت ہے، وہ مقتضی کیا ہے؟ منفعت محللہ مقصودہ، اور وہ جو ہے باقی 3 کتوں میں بھی موجود ہے۔ شکاری کتے کے علاوہ ریوڑ والا کتا، زراعت کی حفاظت کرنے والا کتا، گھر کی حفاظت کرنے والا کتا، سب کے اندر یہ منفعت محلل موجود ہے۔ موجود فی ھذہ الکلاب، یہ تینوں کتوں کے اندر یہ منفعت موجود ہے، اس لیے جو ہے ان کو بھی خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ یہ دلیل اول علامہ حلی کی۔ دلیل دوم علامہ حلی کی، وعنہ رحمہ اللہ، اور اسی علامہ حلی کی دوسری دلیل فی مواضع اخرى، دوسرے چند اور موارد میں، کہ ان تقدیر الدیۃ لها يدل على مقابلتها بالمال، کہ دیے کو فرض کرنا، دیے کو مقرر کرنا، لہا ان کتوں کے لیے، یدل دلالت کرتا ہے، علی مقابلتها بالمال، کہ 3 کتے مال کے مقابل میں ہیں، یعنی اس کا مال ہوا کرتا ہے۔ ہاں یہ 2 دلیلیں آ گئے، آئیے اب اس کو رد کر دیں۔ وَإِن ضُعِفَ الْأَوَّلُ،
اگرچہ وہ پہلی والی دلیل منفعت معللہ مقصودہ کو ضعیف قرار دیا، پھر رجوع یہی الی القیاس ہے، یہ قیاس کی طرف پلٹتی ہے کہ بھائی شکاری کتے میں منفعت معللہ ہے تو باقی کتوں کے اندر بھی جو ہے منفعت معللہ 3 میں موجود ہے، اس لیے ان کو بھی حلال ہو، اس کو بھی خرید فروخت جائے۔ اگر ایسی بات ہے تو خالی 3 کے اندر کیوں منحصر، باقی اور کتے بھی ہو سکتے ہیں جو منفعت بم بلاسٹ کرنے کے لیے جو کتے تحقیق کرتے ہیں وہ بھی تو جو ہے منفعت معللہ مقصودہ رکھتا ہے، اس کو بھی حلال قرار دے۔ پھر اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دلیل قیاس ہے، اور قیاس کے نتیجے میں آپ ان 3 کتوں کو بیچنے کی اجازت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یعنی دلیل آپ کی وہ قیاس ہے، خالی باطل اس معنی میں کہ قیاس باطل ہوا کرتا ہے، آپ نے ایک کی علت کو دیکھ کر دوسری جگہ تطبیق کر دیا نہیں۔ وثانی دیا والی دلیل، کہ دیا والی دلیل بات ہے بیان الدیۃ لو لم تدل علی عدم التملک، اگر دیا عدم تملک پر دلالت نہ کرے، لم تدل علی التملک، تو وہ ملکیت پر تو کم سے کم دلالت نہیں کرتا ہے۔ یہ جو عبارت یوں ہے، لو لم تدل علی عدم التملک، اگر دیا عدم تملک پر دلالت نہ کرے، کیونکہ قیمت جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، قیمت دلالت کرتا ہے تملک پر، دیا تو دلالت نہیں کرتا۔ کہتے دیا اگر دلالت نہ کرے عدم تملک پر تو کم سے کم لم تدل علی التملک، ملکیت پر تو دلالت نہیں کرتا۔ وَإِلَّا، یہ عبارت دیکھ، وَإِلَّا اگر ملکیت پر دلالت کرتا، لَكَانَ الْوَاجِبُ الْقِيمَةَ، تو واجب قیمت دینا ہوتا، کانت کائنۃ ما کانت، قیمت جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن قیمت تو نہیں دیا ہے، اس کا مطلب ملکیت نہیں آ رہی ہے۔ نہیں کرتا تو کم سے کم تملک پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے، ملک پر دلالت نہیں کرتا، عدم تملک پر دلالت نہ کرے تو کم سے کم عدم یعنی ملکیت تو نہیں ہے، نہیں ہاں نہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ عدم والے سائٹ پر دلالت نہ کرے تو وجود والی سائٹ پر بھی دلالت نہیں کرتا۔ نہیں ابھی سیدھے عبارت پڑھتے چلیں، وَلَوْ لَمْ تَدُلَّ عَلَىٰ عَدَمِ التَّمَلُّكِ، اگر دیا عدم تملک پر دلالت نہیں کرتا ہے، وَإِلَّا اگر ملکیت پر دلالت کر رہا ہوتا، لَكَانَ الْوَاجِبُ الْقِيمَةَ، تو واجب قیمت ہو جاتی اگر ملکیت پر دلالت کر رہا ہوتا، کائنۃ ما کانت، قیمت جو کچھ بھی ہو جائے، لم تدل علی التملک، یہ دیت جو ہے ملکیت پر تو کم سے کم دلالت نہیں کرتا ہے۔ الاحتمال ابھی دیکھ لیں، الاحتمال کون الدیت من باب تعیین غرامت معینہ، اس لیے کہ دیا اسلامی جرمانہ ہے نہ کہ قیمت ہے۔ الاحتمال کون الدیت من باب تعیین غرامت معینہ، غرامت یعنی جرمانہ معین ہے شریعت کی طرف سے، دیا ایک احتمال یہ کہ اس کی وجہ سے دیا واجب کر، لتفویت شیء ينتفع به، کیونکہ وہ کتا ایک ایسی چیز سے جس سے انتفاع حاصل کیا جاتا، لا لاتلاف مال، نہ کہ جو کتا ایک مال تھا جس کو تلف کر دیا گیا، کما فی اتلاف الحر، جیسے حر کے تلف کرنے میں ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایک شیء کو جو قابل انتفاع تھی اس کو فوت کر دیا، اس کے بدلے میں دیا آتا، جس طرح حر کا دیا آتا ہے اس طرح کتے کا بھی دیا آئے گا۔ انتفاع ہوتا ہے نا، بیٹا ہے تو کام آتا رہتا ہے، اس طرح یہ کتا ہے وہ بھی کام آتا رہتا ہے، اس لیے دیا وہاں پر بھی واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ